کہ میں نے کہا جتنے بھی انبیاء کرام آئے، غرض ہر نبی میں جو کمال ہیں یہ سارے کمالات مل جائیں اور وہ سارے کمالات اکیلے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم دیکھنا چاہیں تو واضح طور پہ وہ سارے کمالات محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس میں نظر آئیں گے۔ میرے بھائیوں دیکھو تو صحیح، سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حسن دیا، ان کو دیکھنے والی عورتوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یوسف کو دیکھنے والی عورتوں نے تو صرف انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، لیکن جنہوں نے میرے پیغمبر کو دیکھا ہے انہوں نے اپنی گردنیں کاٹ ڈالی۔ بات اگر حسن کی ہے تو حسن سیدنا آدم علیہ السلام میں بھی تھا، حسن سیدنا نوح علیہ السلام میں بھی تھا، حسن سیدنا ادریس میں بھی ہے، حسن سیدنا ہود علیہ السلام میں بھی تھا، حسن سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے عطا کیا، حسن سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں بھی ہے، حسن سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عطا کیا گیا، حسن سیدنا اسحاق علیہ السلام کو بھی ملا، حسن سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیا گیا، حسن سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے عطا کیا، حسن یوسف علیہ السلام میں بھی ہے، حسن سیدنا شعیب علیہ السلام میں بھی ہے، حسن سیدنا موسیٰ علیہ السلام میں بھی ہے، حسن الیاس علیہ السلام میں بھی ہے، حسن سیدنا داؤد علیہ السلام میں بھی ہے، حسن سیدنا سلیمان علیہ السلام میں بھی ہے، حسن سیدنا ایوب علیہ السلام میں بھی ہے، حسن سیدنا یونس علیہ السلام میں بھی ہے، حضور سیدنا عزیر علیہ السلام میں بھی ہے، حسن سیدنا زکریا علیہ السلام میں بھی ہے، حسن سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو بھی دیا گیا، حسن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میں بھی ہے۔ ان انبیاء کرام کا حسین ہونا بھی برحق ہے، لیکن میرے پیغمبر کا حسن پوری کائنات کے انبیاء اور رسولوں سے بڑھ کر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی سواری فضاؤں میں اڑتی ہے تو لوگوں نے دیکھا اور کہا دیکھو ان کی سواری کہاں پہنچی، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری وہاں پہنچی جہاں جبریل امین بھی نہیں پہنچ سکا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے میرے دوستو، اور یہی معنی ہے اس آیت کریمہ کا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میرے دوستو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی ارنی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب میرے کملی والے کی باری آئی تو جبریل امین غلام بن کر آ گیا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اے پیغمبر، آج اس عرش پر خدا نے تجھے بلایا ہے جہاں کائنات کا کوئی نبی نہیں جا سکا۔ آج عرش پر خدا نے تیری دعوت کر رکھی ہے۔ میرے دوستو، یہ میرے نبی کی شان ہے کہ جو معراج پر گئے اور دنیا عش کر اٹھی۔ میرے دوستو، یہی معنی ہے اس آیت کریمہ کا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میرے دوستو، اس بات پر بھی غور کرو کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ میں اسی آیت کی روشنی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجنے کے لیے ایک عظیم الشان محفل کو آراستہ کیا۔ مثال کے طور پر آپ ایک عظیم الشان جلسہ کرتے ہیں، اس جلسے میں اصل تقریر تو کسی بڑے خطیب صاحب کی ہوتی ہے اور اشتہار پر 40-50 چھوٹے چھوٹے علماء کرام کا نام بھی لکھا ہوتا ہے، مقامی مقررین کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور میں آ کر منتظم صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جناب جلسہ کب شروع ہوگا، حضرت خطیب صاحب کی تقریر کب شروع ہوگی؟ تو منتظم جلسہ کہتے ہیں کہ اصل تقریر تو فلاں خطیب صاحب کی ہے، لیکن محفل کو سنوارنے کے لیے اور اس بزم کو آراستہ کرنے کے لیے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے یہ جو 40-50 مقامی خطیب ہیں ان کو لگایا جاتا ہے۔ جب 40-50 خطیب تقریر کرنے کے لیے آگے آتے ہیں تو ہر خطیب کہتا ہے کہ بھائیو، اصل تقریر تو فلاں صاحب کی ہوگی، اصل خطاب تو فلاں صاحب کا ہوگا، میں تو کچھ وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میرے بھائیو، جب اللہ
اللہ نے کائنات کا جلسہ کرنا چاہا تو فطرت کا ایک اشتہار شائع کیا. اس فطرت کے اشتہار پر سب سے بڑا نام محمد الرسول اللہ کا لکھ دیا اور اس کے نیچے 1,24,000 انبیاء کرام کے نام لکھ دیے تاکہ بزم آراستہ ہو جائے، تاکہ لوگ وہاں پر جمع ہو جائیں، محفل سنور جائے، مجمع اکٹھا ہو جائے، تمام لوگ آ جائیں، پوری دنیا آ جائے. گویا اللہ تعالیٰ نے فطرت کا ایک اشتہار شائع کیا اور کائنات ہستی کا جلسہ بلایا تو خدا نے کائنات کے 1,24,000 انبیاء کرام کو جلسہ میں بطور خطیب کھڑا کر دیا، جس سے ہر مقرر کہتا ہے کہ اصل تقریر تو فلاں صاحب کی ہے. اسی طرح ہر نبی نے یہ کہا کہ اصل میں تو محمد مصطفیٰ نے آنا ہے، اصل میں تو یہ دنیا سنواری گئی محمد الرسول اللہ کے صدقے سے، اصل میں تو ہمیں یہاں پر یعنی کہ نبوت ملی، رسالت ملی، عزت ملی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، یہ خاتم النبیین کی وجہ سے جو سب سے آخر میں آنے والا ہے. چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے اللہ تو نے جس محمد کو بھیجنا ہے اسے میری اولاد میں ہی پیدا کرنا، یعنی میری اولاد میں سے بھیج دینا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي اسرائیل، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میں اس کا آخر الزمان پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دے رہا ہوں. میں اس پیغمبر کے آنے کی تصدیق کر رہا ہوں اور اس بات کی بھی تصدیق کر رہا ہوں کہ اس آنے والے نبی کا نام احمد ہوگا اور ہر بات میں وہ سچا ہوگا. میرے دوستو، حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ساری دنیا میں محمدی نبوت کا سورج طلوع ہوگا. ہر پیغمبر نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری سنائی ہے. میرے بھائیوں، میں نے کہا جس طرح جلسہ کے آخر میں خطیب بلایا گیا، اسی طرح کائنات ہستی کا جو جلسہ خدا نے بلایا تھا جس میں 1,24,000 انبیاء کرام نے خطاب کیا تھا، جب محفل سنور گئی، جب کائنات آراستہ ہو گئی، جب پوری دنیا بن گئی، تو سب سے آخر میں مکہ اور مدینہ کے اس خطیب کو لایا گیا جس کے لیے کائنات ہستی کا یہ جلسہ بلایا گیا تھا. اسی فلسفہ کو ہندوستان کا ایک شاعر اقبال سہیل یوں بیان کرتا ہے کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں، جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا. علامہ محمد اقبال مرحوم نے بیان کیا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی پہ گنچے پریشاں ہوتے، رخت بردوش پہ سب دستوں گرے باں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشتت ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دست و جبل توحید کے حدی خواں ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے. حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا خبر جو وہی تیرے حضور پہ پہنچے. میرے دوستو، یہی معنی ہے اس آیت کریمہ کا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا. ہر نبی کی محفل میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا رہا.